बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल हमाद फारूकी आपके खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, चतराल एक ऐसा खित्ता है जो मौसमी बहार में उसकी हर गली, हर कूचा, हर पगडंडी, हर पहाड़ मौसमी फूलों की वजह से खूबसूरत लगता है। मगर चतराल की बात तो ऐसा है कि यहाँ पे जो ख़ज़ान है इसकी बात कुछ और है। चतराल में इसकी खूबसूरती दुबाला हो जाती है और जहाँ पे दरख्त होते हैं यूँ लगता है कि किसी ने उसके ऊपर सोने का बिल्कुल चादर चढ़ाए हुए हैं। और जिस तरह की दुल्हन की बनारसी वो जो साड़ी होती है, इस किस्म के इसके खूबसूरत रंग होते हैं, पीले, गुलाबी, पिंक और ऑरेंज कलर और किस्म रंग में। तो इस वक्त हम नाज़रीन स्टार्ट करते हैं लोअर चतराल नगर जो तारीख़ी किला है मेरे बैकग्राउंड में है, इससे शुरू करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि चतराल के जहाँ जहाँ पे आटम कलर हैं वो सारे हम आपको दिखाएंगे। और हमारी ये भी कोशिश होगी कि जो ज़िला अपर चतराल का आखिरी जगह है जहाँ जहाँ भी हमें खूबसूरती नज़र आए, ताकि हम आपको दिखा सकें और आप चंद लम्हों के लिए उसको देख कर आप एंटरटेन और आपको ख़ुद को महसूस करें और चंद लम्हों के लिए अपना गम भूल जाए। तो हमारे साथ रहिए। और भी खुशी है दुनिया में बहारों के सिवा। चतराल रकबे के लिहाज से खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा ज़िला है जो 14,850 मुरबा किलोमीटर पर मुहित है। आबादी कम होने की वजह से तरक्याती कामों के लिए अगरचे फंड कम मिलती है, मगर कुदरत इस खित्ते पर निहायत मेहरबान है। चतराल में बर्फपोश पहाड़, साफ और ठंडे पानी की बहती चश्मे और घने जंगलात इसकी हुस्न को मजीद बढ़ाती है। चतराल शंदूर, ब्रोगल, वाही और कैलाश सकाफत की वजह से भी दुनिया भर में मशहूर है। चतराल एक ऐसा खित्ता है जहाँ मौसम बहार में हर गली, कोचा, पगडंडी, खेतों और पहाड़ों की दामनी में मौसमी पुल निकलते हैं। इन मौसमी पुलों और सबज पत्तों और घने जंगलात की वजह से चतराल सयाहों की दिलचस्पी का बास बनता है। मगर मौसम खजान में उसकी बात कुछ और है। खजान के मौसम में अगरचे दीगर इलाकों में पत्ते जड़ने की वजह से लोग बोझियत महसूस करते हैं और खजान को एक किस्म का गम का मौसम समझा जाता है, मगर चतराल में खजान की मौसम की बात कुछ और है। चतराल जैसे सर्द इलाकों में खजान के मौसम में पत्तों का रंग जर्द, सुर्ख, गुलाबी, ऑरेंज, काला, सफेद, हाकी, पर्पल, जामनी, पीले और मुख्तलिफ रंगों में बदल जाते हैं। जब खजान का मौसम आता है तो किसी पहाड़ी की चोटी या ऊंची जगह से जंगलाती इलाके को नीचे देखकर यूं लगता है कि इन दरख्तों पर सुर्ख बनारस की चढ़ाई गई हो या इन दरख्तों के पत्तों पर सोने का पानी छिड़काया गया हो। खजान के पत्तों का रंग एक ऐसा रुझान है जो बहुत से दरख्तों और झाड़ियों के आम सबज पत्तों को मुतासर करता है, जिसके जरिए वो मौसम खजान में चंद हफ्तों के दौरान पीले, सुर्ख, जामनी, बोरे और मुख्तलिफ रंगों के होते हैं। बाज़ शायरों ने खजान के मौसम को अपने कलाम में गम और जुदाई से तशबीह दी है, मगर लगता है कि उन शुअरा ने चतराल का खजान नहीं देखा जहाँ खजान के मौसम में खूबसूरती अपनी पूरी जोबन में उभर आती है। हमारी टीम ने मौसम खजान में दरख्तों की पत्तों की खूबसूरत रंगों को कैमरे में महफूज करने और नाजरीन को दिखाने के लिए तारीखी किला नगर से शुरू किया और जिला अपर चतराल जाकर वापस लोअर चतराल के आखिरी खित्ते पाक अफगान सरहद इलाके अरंदू पहुंची। अरंदू चूंकि गर्म इलाका है और यहाँ देर तक दरख्तों पर पत्ते लगे रहते हैं और दीगर इलाकों की निस्बत यहाँ देर से पत्ते गिर जाते हैं। नगर की शाही किला की तारीखी अहमियत अपनी जगह, मगर यहाँ बहार और खजान दोनों पूरी जोबन में उभरते हैं। इस किले में सदियों पुरानी चिनार के दरख्तों की रंग निहायत जाजिब होता है। शाही किला नगर के मकीन शहजादा गाजिउद्दीन ने नगर किला की तारीखी पस मंजर के साथ साथ आटम टूरिज्म यानी खजान की सियाहत पर भी इस किले की खूबसूरती पर अज़ार ख्याल किया। नगर फोर्ट जो चतराल के जो मेहतर थे सर शुजाउल मुल्क, उनके लिए ये बनाया गया था। उन्होंने ख़ुद ये बनवाया था एज अ विंटर रिजॉर्ट। वो यहाँ पे आके ख़ुद रहते थे, यहाँ पे विंटर्स में आके रहते थे, क्योंकि कंपैरेटिवली हमारा जो मौसम है वो अपर चतराल से थोड़ा गर्म है। अभी भी अगर ख़िज़ां का मौसम है तो इसमें भी अगर आप देखें तो मतलब कंपैरेटिवली अपर चतराल में ज़्यादा सर्दी है और हमारा जो इलाका ये थोड़ा गर्म है। तो 1920s के बाद उन्होंने अपने बेटे शहजादा गाजिउद्दीन, जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी, उनको ये नगर फोर्ट जो है हैंड ओवर किया था। उसके बाद जी फिर मेरे जो दादा थे शहजादा सिराजुद्दीन, उनको ये प्लांटेशन वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो उन्होंने दुनिया भर से ये पौधे, फूल और मुख्तलिफ सीड्स वगैरह मंगवा के यहाँ पे प्लांटेशंस वगैरह करवाए। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो चीज़ आके फिर मेरे वालिद साहब, आजकल मेरे वालिद साहब भी इसमें काफ़ी वो काम करते रहते हैं, प्लांटेशंस वगैरह करते हैं, फूल लगाते रहते हैं। तो एज़ अ फैमिली ट्रेडिशन ये आजकल भी ये हो रहा है। तो 1920s के बाद मेरे परदादा को जब ये हैंड ओवर हुआ तो उसके बाद काफ़ी टूरिस्ट, मतलब सारे दुनिया जहान से टूरिस्ट यहाँ पे आए, जिनका मतलब हमारे पास जो विजिटर्स बुक्स हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं 1927 के बाद जितने भी लोग आए हुए हैं हमारे पास वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में मौजूद है। तो वालिद साहब मेरे हमेशा जब हम कहीं चले जाते हैं, मेरा छोटा भाई है जमाल, अगर वो कहीं फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाता है तो वालिद साहब जो हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि भाई, मतलब आजकल के दौर में लोग कहते हैं कि परफ्यूम भेजो, जैकेट भेजो, मतलब ये चीज़ है, मोबाइल भेजो, ये चीज़ है। मेरे वालिद साहब जो हैं वो हमेशा कहते हैं कि भाई कोई अच्छा सा प्लांट अगर मिल जाए, सीड अगर मिल जाए, फूल अगर मिल जाए तो वो आप ले आएँ।
ऑटम कलर्स जी, हमारा जो चित्राल है ना, यहाँ पे अगर आप मतलब मुख्तलिफ वैलीज़ हैं, आप मतलब कैलाश वैली में जाएं तो उसकी जो वैली है उसका एक अलग मज़ा है। बुनी साइड पे अपर चित्राल आप जाएं तो वहाँ पे एक अलग मज़ा है। तो चित्राल मतलब ऑटम में तो कलर्स जो हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। जो पत्ते हैं मतलब कोई येलो हो जाता है, मतलब ब्राउन हो जाते हैं, ऑरेंज हो जाते हैं, कलर्स सारे चेंज हो जाते हैं। तो जब आप ऑटम में चित्राल जब आते हैं, ख़ज़ा का जो मौसम होता है, एक तो ये होता है कि आपको एक रूहानी सुकून भी फ़ील होता है। जो गेस्ट होते हैं, जो शहरों से, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची से जो गेस्ट हमारे पास आते हैं, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे एक सुकून आपको मिलता है, आपकी रूह को सुकून मिलता है। तो ऑटम का अल्लाह ताला की तरफ से ये एक ऐसा मौसम है कि मतलब अब मैं ख़ुद, मेरी फ़ैमिली अगर इस्लामाबाद में होती है तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर टाइम ऑटम में यहीं पे गुजारें, क्योंकि जब आप इन पत्तों पे चलते हैं तो आपको एक अजीब सा एहसास होता है, मतलब आपको मज़ा आता है। तो इस लिहाज से हमारा जो चित्राल है अल्हम्दुलिल्लाह ऑटम में कलर्स चेंज हो जाते हैं, एक नया माहौल आपको मिलता है। जो मतलब ख़ज़ां का अलग मज़ा है, बहार का फिर अलग मज़ा है। मुख्तलिफ अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ मौसम हैं, सारे खूबसूरत हैं, लेकिन ख़ज़ां में जब आप एक दफ़ा आप ज़रूर विज़िट करें, चित्राल को विज़िट करें, यहाँ का जो माहौल है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो कलर्स हैं मुख्तलिफ, तो इस लिहाज से यही मैं कहूँगा। दरख्तों का तो ये है कि सबसे पहले तो ऑक्सीजन हम जो लेते हैं, मतलब वो हमें दरख्त प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, चरिंद परिंद जितने भी हैं, उनका सारा दारोमदार जो है वो दरख्तों पे होता है। अगर हम इनको काट देंगे तो फिर वो खूबसूरती भी, मतलब जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। तो एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको फ़ारूकी साहब ये दूंगा कि हमारा जो साउथ ऑफ चित्राल है, जो उर्सून का जो बेल्ट है, जो हिंदू कुश है, उसमें मेरे पुराने जो लोग हैं वो कहते हैं कि जो यहाँ पे जो मारखोर पाया जाता था, क्योंकि ये जो हैबिटेट है मारखोर के लिए एक आइडियल हैबिटेट था, तो यहाँ पे जो मारखोर पाए जाते थे नेचुरली उनके जो सींग होते थे ना वो बहुत बड़े साइज़ के हो जाते थे, जो कि अभी चित्राल गोल में भी हैं, मतलब उन्होंने वहाँ पे प्रिजर्व किया हुआ है। तो मैं हुकूमत से ये भी डिमांड करूँगा कि वाइल्ड लाइफ को आप इन्वाइट करें यहाँ पे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे यहाँ पे लोग हैं कि उनका दरख्तों के अलावा जो बॉर्डर एरियाज़ पे, जो पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं, उनका दरख्त काटने के अलावा कुछ दरख्त वो काट के लकड़ी बेच देते हैं, उनका दारोमदार वही होता है। उनके पास जॉब्स नहीं है, स्कूल्स वहाँ पे नहीं है, हॉस्पिटल्स वहाँ पे नहीं है। तो अगर हम वाइल्ड लाइफ को थोड़ा सा यहाँ पे उनको मोटिवेट करके यहाँ पे ले आएँ, और हम एक जिस तरह चित्राल गोल नेशनल पार्क है उसी तरह का कोई सिस्टम अगर हम लोअर चित्राल में भी स्टार्ट करें, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि मतलब लोग जो हैं वो, आपको तो पता है कि लोग अभी काफ़ी चेंज हो गए हैं, वो समझते हैं। तो उनको हम कम्युनिटीज़ को विज़िट करेंगे, उनको हम बताएंगे कि भाई आप ये जो वाइल्ड लाइफ है इसका आप हिफाजत करें। दुनिया भर से हंटर्स आते हैं, मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स मतलब पैसे वो देते हैं, और मतलब ना उससे कितना फ़ायदा होगा आप खुद ही बता सकते हैं। जिला पर चित्राल में बोनी शहर के सामने पहाड़ पर चढ़कर पूरा कस्बा ऐसा लगता है जैसा कि किसी ने इस पर सोने का चढ़ावा किया हो। आवी, बोनी लाश, जुनाली कोच और कागलश के दामन में वाक़ई इन दरख्तों के पत्तों के रंगों से देखने वालों का दिल खुश होता है। चित्राल को कुदरत ने एक ऐसा खित्ता बनाया है जो मौसम बहार में भी इसकी अपनी खूबसूरती, मगर ख़ज़ान में उसकी बात कुछ और है। हर पत्ता फूल की तरह खूबसूरत लगता है, मगर सड़कें न होने की वजह से सयाह बहुत कम आते हैं। यही वजह है कि ये अभी तक तरक्की नहीं कर सका। मुकामी लोग सूबाई और वफाकी हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि चित्राल की सड़कें बेहतर बनाया जाए, ताकि मौसम ख़ज़ान में भी सयाह आ सके और इसकी खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होने के साथ साथ लोगों की मईशत पर भी अच्छे असरात पड़ सके। मुकामी लोग भी इन रंग बिरंगी दरख्तों की खूबसूरती को बहुत पसंद करते हैं। मोहतरम दोस्त, मैं चित्राल रेशुन का रहने वाला हूँ। असदुल्ला ख़ान मेरा नाम है, रेशुन से मेरा ताल्लुक़ है, और ये मेरा अपर चित्राल है जो आपको सामने नज़र आ रहा है। जैसे कि आप खुद देख रहे हैं कि चित्राल इतना खूबसूरत इलाका है कि इसमें हर मौसम में फूल ही फूल होते हैं, और ख़ासकर ख़ज़ान के मौसम में भी ये फूलों का गुलदस्ता पेश करता है। बदकिस्मती ये है कि यहाँ इन चीज़ों को प्रमोट करने वाला, इनकी रखवाली करने वाला कोई नहीं है। ख़ास करके आप देख रहे हैं सामने रोड नज़र आ रहा है नीचे, इस कच्चे रोड पर यहाँ टूरिस्ट क्यों आए? अगर आए भी तो वो मुश्किलात की वजह से जल्दी वापस चले जाते हैं। मैं हुकूमत पाकिस्तान ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि इस रोड को पुख्ता किया जाए और चित्राल के हालात को दुरुस्त किया जाए। चित्राल में ऐसे मराहत हैं जो हर किस्म के लोग यहाँ आकर बस सकते हैं। हर तरीके से यहाँ लोग ये मुलाजिमत के सिलसिले में भी आते हैं, टूरिज़म के सिलसिले में भी आते हैं, तिजारत के सिलसिले में भी आते हैं। ख़ासकर गर्मियों में ये शंदूर रोड खुला रहता है, गिलगित से भी अक्सर लोग आते रहते हैं और फॉरेनर भी आते हैं। मेरे आखिर में ये गुजारिश होगी कि सबसे अहम ज़रूरत चित्राल की जो है ये रोड है,
کیونکہ روڈ کا سسٹم نگفتہ بے ہے اور مہنگائی کا زمانہ ہے. اس مہنگائی کے زمانے میں اگر روڈ کی حالت یہ ہو تو پھر مہنگائی کا ازالہ نہیں ہو سکتا. مائی نیم از نرگس فرام کراچی. میں اس وقت چترال میں موجود ہوں اور چترال کی بیوٹی نیچرل بیوٹی اپنی جگہ پر ہے، لیکن میرا ایک پیغام ہے پرائم منسٹر آف پاکستان سے اور جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں ان کے حوالے سے کہ چترال کے اس پلیسز کو گرو کریں تاکہ یہاں پہ ٹورزم بڑھے، اکنامیکلی ہمارا جو ملک ہے وہ آگے بڑھے. اس کے علاوہ یہاں کی خوبصورتی ظاہر ہے پوری دنیا میں مشہور ہے، تو میں چاہوں گی کہ اس کو گرو کیا جائے، ڈیولپ کیا جائے تاکہ دنیا بھر سے یہاں پہ ٹورسٹ آئیں اور ملک کے اکنامیکلی جو ہے وہ ہمارا ایک گرو اپ ہو اس چیز کے لیے. آٹم چترال ویسے بیسیکلی میں بہت سی جگہوں پہ گئی، بٹ چترال اپنی مثال آپ ہے. یہاں پہ آٹم میں ہر طرح کے رنگ ہے، گرین، ریڈ، یلو، جو کہ یہاں پہ ہماری نیچرل بیوٹی میں اور اضافہ کر رہے ہیں اور نو ڈاؤٹ سچ اے نائس پلیس چترال. جی ناظرین، اس وقت میں بہت اونچی جگہ پہ کھڑا ہوں اور اگر میرا کیمرہ مین تک آ سکے تو میرے بیک گراؤنڈ میں پورا چترال ٹاؤن نظر آتا ہے. یہاں پہ چونکہ ابھی پتے جڑ چکے ہیں اور ہم جب آگے جائیں گے لوور چترال کی طرف تو وہاں پہ موسم گرم ہے، وہاں پہ اب بھی پتوں کا جو رنگ ہے وہ برقرار ہے. جب یہ موسم بہار ہوتی ہے تو یہاں پہ ہر قسم کے پھول، جو موسمی پھول ہیں وہ نکل آتے ہیں. ان پتوں کا رنگ سبز ہوتا ہے اور بالکل ایک جنت کا نظارہ پیش کرتے ہیں. جب موسم خزان پیک پہ ہوتا ہے تو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ کسی نے سونے کا چادر چڑھائے ہوئے ہیں. چترال کی خوبصورتی ان درختوں پہ ڈیپینڈ ہے. اگر یہ درخت نہ رہے تو نہ یہ خزان میں خوبصورت ہوگا نہ بہار میں خوبصورت رہے گا. موری، برینس، مروئی، موری لاشت اور کوغزی کے علاقے خزان کے موسم میں نہایت دلکش اور خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں. اگر ایک طرف قدرت چترال پر نہایت مہربان ہے اور یہاں گنے جنگلات اور رنگ برنگی پھول اگتے ہیں، تو دوسری طرف یہاں کے لوگ بھی نہایت باذوق ہیں اور ان کو اگر تھوڑی سی جگہ بھی خالی ملتی ہے تو وہاں ضرور پھول اور پودے لگاتے ہیں. موسم سرما میں چترال کا درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گرتا ہے، تو یہاں کے ان چند منچلوں نے جو ان رنگ برنگی درختوں اور پھولوں کے دلدادہ ہیں انہوں نے گرین ہاؤس بھی بنائے ہیں. جناب درین، اس وقت میں کھڑا ہوں کیسو میں اور یہاں پہ ان لوگوں نے جنگل میں منگل بنایا ہوا ہے. کیونکہ باہر ٹمپریچر بہت ٹھنڈا ہے، تقریباً -7 ڈگری سینٹی سردی ہے، مگر ان لوگوں نے ایسے کیا کہ یہ پلاسٹک کے شیٹ بنائے ہوئے ڈالے ہوئے اور اس سے انہوں نے اس پودوں کو سردی سے بچائے ہوئے. اگر آپ باہر دیکھیں گے تو تمام پودوں نے اپنے جو پتے ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، گر چکے ہیں، پھول مرجھا چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، درخت خود سوکھ پڑے ہیں. مگر یہاں پہ جو درخت ہے، پھول ہے، یہ ابھی سوکھے نہیں ہے. اس میں اب بھی درخت ہے، پتے تازے ہیں، سبز ہیں اور پھول جو ہے رنگ برنگی پھول بھی تازہ ہے. تو چترال کے لوگ انتہائی باذوق لوگ ہیں، انتہائی مہذب لوگ ہیں. یہاں پہ ان لوگوں نے پھولوں کے ساتھ اور درختوں پودوں کے ساتھ بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کو اگر کوئی بڑا باغ یا کھیت وغیرہ نہ ملے تو یہ لوگ اپنے گھر کے اندر کسی گھی یا کوئی جو بھی ڈبہ خالی ہو جائے اس میں تھوڑا سا مٹی ڈالا، پودا پھول لگایا اور مٹی ڈال کے اس کو پانی لگاتے ہیں اور دیواروں کے اوپر بھی پودے لگاتے ہیں اور یہ لوگ اپنا شوق پورا کرتے ہیں. تو یہ ان کا بڑا ثبوت ہے کہ یہ لوگ باذوق لوگ، ان کی ذوق کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ -7 -10 ٹمپریچر ہے باہر اور ان لوگوں نے اپنا یہاں پہ جو چھوٹا سا ایک لان بنائے ہوئے، چھوٹا سا باغیچہ ہے، اس کے اوپر پلاسٹک ڈال کر اور یہ پلاسٹک میں اوپر مطلب ہے کہ انہوں نے یہ سردی سے بچائے ہوئے ہیں اور اس کے اندر جو یہ پودے ہیں یہ سرسبز بھی ہیں اور اس کے پھول بھی تازہ ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ چترال کے لوگ باذوق لوگ ہیں اور یہ لوگ ان کی جو مثالی امن ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے ثقافت اور اس قسم کی قدرتی جو خوبصورتی ہے حسن سے اس سے محبت رکھتے ہیں اور یہ اس میں مشغول رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی ذہن جو ہے منفی یا دیگر سرگرمیوں کی طرف نہیں جاتی. کیسو کے مقام پر ایک باغ کے اوپر لکڑیوں کی مدد سے پلاسٹک چڑھایا گیا ہے تاکہ ان کو سردی کی شدت سے بچایا جا سکے اور وہاں شدید سردی میں بھی خوشگوار موسم کی وجہ سے سبز درخت اور رنگین پھول موجود رہتے ہیں جو دیکھنے والوں کو نہایت متاثر کرتا ہے. طب کے ماہرین کا کہنا ہے کہ انسان جب خوش رہتا ہے تو ان پر بیماریوں کے اثرات بھی کم پڑتا ہے اور خزان کے موسم میں ان رنگ برنگی درختوں کو دیکھ کر دل خوش رہتا ہے. سینئر میڈیکل افیسر ڈاکٹر نثار احمد کے مطابق خزان کے رنگوں کا انسانی صحت پر نہایت مثبت اثرات پڑتے ہیں. مختلف رنگ کے موسم جو ہیں ان کے انسان کی جسم پر اسی طرح کے اثرات ہوتے ہیں. ہمارے ذہن میں صرف یہ بات ہے کہ بہار بے شک خوبصورت ہے، لیکن بہار کے ساتھ جو باقی 3 موسم ہیں ان کے اپنے فائدے ہیں. اور پھر آپ نے جو خزاں کا سوال کیا، خزاں کا اپنا ایک فائدہ ہے، ایک موسم کی چینجز ہوتی ہے، ایک موسم سے ایک جگہ سے دوسرے جانے کی طرح ایک احساس ہوتا ہے. پھر جیسے بہار میں ہر طرف ایک سبزہ ہوتا ہے تو خزاں کا یہ الگ یونٹی ہے، اس کی ایک الگ اس کا ایک منفرد خصوصیت ہے. کہیں پر سبز اور کہیں پر پیلے، کہیں پر نیلے اور کہیں پر سفید اور
کہیں پر جو ہے نا اس طرح کے مختلف رنگ کے درخت جو ہیں یہ بھی ایک خوبصورت جو ہے منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر انسان کے اندر ایک خوشی پیدا ہوتی ہے، اور تو یہ خوشی جو ہے پھر انسان کی صحت کے لیے، اس کے روح کے لیے، اس کے جسم کے لیے، ہر طرف سے اس کے لیے فائدہ ہوتی ہے، اور جو ایجنگ پروسیس ہے وہ کم ہو جاتا ہے، جو بیماریوں کا جو ہے اندر ذہنی ٹینشن وغیرہ آتی ہیں، سائیکالوجیکل بیماریاں، ان میں کے اندر کافی کمی آ جاتی ہے، آدمی جو ہے نا تعلقات کے اندر کافی تناؤ ٹینشن محسوس کرتا ہے، وہ کے اندر کافی دوستوں کے ساتھ یاری دوستی شروع ہو جاتی ہے، تو پھر ہر موسم کا اپنا فائدہ ہے، تو خزاں کے اپنے ایک فائدے ہیں، آدمی ایک مہم کی طرح تیاری کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی ایک نئی چینجز آ رہی ہے، تو اس طرح اس کا ذہن بھی بن رہا ہوتا ہے۔ ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر ضیاء الرحمان کہتے ہیں کہ اگر انسان ان خوبصورت پھولوں اور درختوں کو دیکھے تو ان سے وہ تازہ دم ہو کر بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ ہماری ٹیم نے پشاور جا کر پشاور یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات کے سابق چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر علی احمد سے بھی بات چیت کی۔ ان کے مطابق خزان کے ان رنگ برنگ درختوں کا انسان کے دل اور دماغ اور نفسیات پر نہایت اچھے اثرات پڑتے ہیں، اور وہ ٹینشن کا شکار نہیں ہوتا بلکہ خشاش بشاش اور تازہ دم رہتا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کا سوال ہے کہ موسموں کا تغیر تبدل جو ہے انسان کی شخصیت پہ منفی اور مثبت دونوں اثرات ظاہر کرتے ہیں۔ جب آپ کے چاروں طرف پھول ہی پھول کھل رہے ہوں، جب آپ کی طرف چاروں طرف سبز درخت ہوں، پتے ہوں، گھاس ہو، تو اس کا آپ کی شخصیت کے اوپر بے انتہا خوشگوار اثر ہوگا، اور جب شخصیت پہ آپ کے بے انتہا خوشگوار اثر ہوگا تو اسی شخصیت کا ایک حصہ آپ کا دماغ ہے۔ دماغ آپ کی شخصیت کو قابو میں کرتا ہے تو اس کے اثرات آپ کے برتاؤ پر، آپ کی گفتگو پر، آپ کے کام کاج پر، آپ کے مشاغل پر بے انتہا اچھا اثر کریں گے۔ تو میری تو دعا یہ ہے، میری تو تمنا یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ سرسبز رہے، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ گھروں میں لوگوں نے اپنے لانس میں، صحن میں گھاس لگائی ہے، گملے رکھے ہیں، پھول پتے رکھے ہیں۔ اس کی توجہ یہی ہے کہ ان کو دیکھ کے بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ ان میں سے جو انویزیبل ریز جو آتی ہیں، جو ہم کو لہریں نظر نہیں آتی قوت والی، وہ ڈائریکٹ ہمارے ذہن پر اثر کرتی ہیں۔ اب وہ لوگ جو بیچارے خدا نخواستہ خار میں، خاشاک میں، کانٹوں میں، جنگلوں میں رہ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے اوپر وہی اداسی ہوگی، مایوسی ہوگی، چلتا رہے گا۔ تو میں تو بے انتہا خوشگوار ماحول کو پسند کرتا ہوں، اور ہم سب کو چھٹیوں میں جو ہے ضرور جانا چاہیے، ان پہاڑوں پر گھومنے چاہیے۔ موسموں کا تغیر تبدل جو ہیں، باغات جو ہیں، یہ بے انتہا خوشگوار اثر ڈالتے ہیں، اور نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی یا گلاب کی سی ہے۔ تو یہ جو ہے میر صاحب نے جو تعریف کی ہے موسموں کی، اپنی محبوبہ کو جو تشبیہ دی ہے وہ موسم سے دی ہے، گلاب کے پھول سے دی ہے۔ اور یہ عرق گلاب آپ نے نام ضرور سنا ہوگا۔ اگر آپ کے گھر میں گلاب ہے تو آپ اس کا گلاب کی پتیوں کو کم از کم دھو کر چبا جائیں، آپ چبا لیں، آپ کو دیکھیے پھر آپ کے اوپر کیا اثر ہوگا۔ لیکن خزاں سے بھی، مجھے تو خزاں سے بھی پیار ہے، آپ کو تعجب ہوگا، میں خزاں سے بھی پیار کرتا ہوں، کیونکہ قدرت کا ایک تحفہ ہے۔ خزاں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیار ہے، رنگ و روپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ نے 4 موسم پیدا کیے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے چاروں موسم سے محبت کرنی چاہیے۔ کسی نے یہ کہا کہ وقت بڑا خراب ہے، تو دوسرے نے کہا کہ شرم نہیں آتی وقت کو خراب کہہ رہا؟ ان نے کہا کمبخت، وقت کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، تو خزاں بھی اللہ نے بنایا، کوئی بھی مایوسی نہیں ہوگی۔ ہاں، پھل پھول، رنگ روپ، گلاب، چمیلی، گیندا دیکھ کر جو خوشی ہوگی وہ بالکل عجیب و غریب قسم کی خوشی ہوگی، اس کا کوئی بھی مثال نہیں، کوئی اس کا توڑ نہیں ہے۔ تو ہم سب کو اپنے گھروں میں، گملوں میں کم از کم جو ہے 1-1 2-2 پھول کے پودے لگا لینے چاہیے۔ چترال میں سردی زیادہ پڑتی ہے تو یہاں کے لوگ کھانا پکانے اور خود کو سردی سے بچانے کے لیے ان درختوں کو کاٹتے ہیں، جن میں زیادہ تر نان ٹمبر فارسٹ شامل ہے۔ نان ٹمبر فارسٹ کے درخت خزان کے موسم میں رنگ برنگ پتوں کی وجہ سے خوبصورت لگتے ہیں۔ ایک مختلط اندازے کے مطابق صرف شہری آبادی میں سالانہ 1.5 کروڑ من سے زیادہ لکڑی جلائی جاتی ہے، جن میں زیادہ تر شابلوت کی درخت کاٹے جاتے ہیں، جو سدا بہار درخت ہے، مگر اس کی بڑھوتری یعنی گروتھ بہت سست رفتار سے ہوتا ہے۔ سب ڈویژنل فارسٹ آفیسر یوسف فرحاد نے بھی ان درختوں اور پودوں کے فوائد بیان کیے۔ میں تو فارسٹر ہوں، میں تو درختوں کو ہی پسند کرتا ہوں، مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں۔ یہ آس پاس بھی ہماری نرسریاں ہی ہیں، تو یہ موسم جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس زمین کی خوبصورتی جو ہے وہ تو درخت ہی ہیں۔ ہم کسی چیز کو جب سجاتے ہیں تو اس کے لیے مختلف ذرائع ہم ڈھونڈتے ہیں اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، لیکن زمین کو، اس دھرتی کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ادھر درخت لگائیں
اور سبزہ اگائیں یہاں. تو یہ سبزہ ایک تو یہ کہ جب بہار کا موسم ہوتا ہے ہر طرف ہریالی ہوتی ہے, پودے ہوتے ہیں, پھول ہوتے ہیں, تو ہریالی تو ہر طرف ہوتی ہے, وہ الگ سے اس کی ایک خوبصورتی ہے, اس کا جو انسان کے احساسات پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ الگ سے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم یہ خزاں اٹم کے بارے میں جب بات کرتے ہیں, جب اٹم آ جاتی ہے تو پھر اس کی خوبصورتی میں ایک اور ڈائیورسٹی آ جاتی ہے. اس میں سارا سبز نہیں ہوتا بلکہ رنگوں کا ایک امتزاج ہوتا ہے, جس میں سرخ رنگ بھی آ جاتے ہیں, پیلے رنگ پتوں کے وہ آ جاتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس زمین کی خوبصورتی کو سجانے میں یہی درخت ہیں ہمارے پاس. جیسے کہ ہم زمین میں بھی خوبصورتی کا جو تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ جہاں درخت ہوں, سبزہ ہو, اور جنت کی بات بھی ہم کریں تو وہاں بھی ہمیں ہماری ذہن میں یہی بات آ جاتی ہے کہ وہاں بھی یہی درخت ہوں گے, وہاں بھی یہی سبزہ ہوگا, پھول ہوں گے, خوبصورتی ہوگی, پانی ہوگا, جھرنے ہوں گے. تو یہ جو ہمیں زمین پہ خوبصورتی جو کچھ بھی نظر آتا ہے یہ انہی درختوں کی مرہون منت ہے. یہی درخت ہیں جو انسانوں کو روح دیتے ہیں, جانوروں کو, تمام چیزوں کو زندگی دیتے ہیں. یہی ہیں جو ہمارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی خوراک پیدا کرتے ہیں, اپنا خوراک خود بناتے ہیں اور خوراک بنا کر دوسروں کو بھی دیتے ہیں, ہمیں بھی دیتے ہیں. تو یہ بڑا پیارا موسم ہوتا ہے. اس موسم میں انسانی جو اس کی طبیعت ہے, اس کی طبیعت پہ ایک الگ سے اس کے احساسات ہوتے ہیں. جب ہم جانوروں کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو سارے جانوروں کا زندگی کا دار و مدار ہی درختوں پہ ہے. جہاں درخت نہیں ہوں گے وہاں جانور بھی بہت تھوڑے ہوں گے, بہت کم ہوں گے, اور وہی جانور ہوں گے جو رینگنے والے ہوتے ہیں, ریپٹائلز ہوتے ہیں, وہ کسی ڈیزرٹ میں کسی بغیر درختوں کی جگہ میں وہاں رہائش رکھ سکتے ہیں, ان کی وہاں آبادی ہو سکتی ہے. لیکن جو خوبصورت پرندے جو چہچہاتے ہیں, جو چہچہاہٹ ہوتی ہے, وہ تو صرف اور صرف جو درخت ہیں انہی کی وجہ سے. جہاں درخت ہوں گے وہ درخت پرندوں کو اپنی طرف کھینچیں گے. ساری خوبصورتی پرندوں کی وجہ سے. جہاں جنگل ہوگا ادھر وائلڈ لائف ہوگی, وائلڈ لائف ادھر ہوگا تو پھر ہماری جو ڈائیورسٹی ہے اس کائنات کی وہ زیادہ مزید بڑھے گی. تو درختوں کا بڑا کردار ہوتا ہے, جانوروں کو یہی اٹریکٹ کرتے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں کوئی الٹرنیٹ نہیں مل رہا اور ہم پہاڑی علاقے کے لوگ ہیں, تو یہاں انسانوں کی زندگی ابھی فی الحال تو انہی درختوں پہ انحصار کرتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کا الٹرنیٹ ہو, کم از کم 50% کو بھی اگر کوئی دوسری طرف سوئچ کرے, کم از کم گیس کی طرف ہو یا وہ بجلی الیکٹریسٹی ہو, کوئی اس طرح کا بندوبست اگر ان لوگوں کے لیے ہو جائے تو چترال تو اس میں اس کے تو بہت تھوڑے رقبے پہ جنگلات ہیں چترال کے, جو سارا نیچے ڈاؤن اس ایریا میں ہوتے ہیں. اوپر لوگوں کو بھی ہم نے یہاں سے ہیٹنگ کے لیے ان کے لیے بندوبست کرنی ہوتی ہے. تو اگر کم از کم یہ ہو کہ اوپر جو جنگلاتی علاقوں سے اوپر کی جو چترال ہے اس کے لیے اگر ان کو سوئچ کریں دوسری طرف تو وہ بڑا بہتر ہوگا, تاکہ یہاں کے لوگ اپنے جنگلات پہ تھوڑا سا جو ان کے لیے جلانے کی لکڑی ملتی ہے وہ ان کے لیے گزارا ہو جائے, اور باقی لوگوں کو اگر دوسری بجلی یا اس کے گیس کی طرف سوئچ کریں تو بہتر ہوگا. یہ چونکہ چترال کے لوگ ان درختوں کو کاٹ کر جلاتے ہیں, جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کو خدشہ ہے کہ کہیں یہ جنگلات ختم نہ ہو, اس لیے وہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر ان کو متبادل ایندھن کے طور پر سستی نرخ پر بجلی اور گیس فراہم کی جائے تو یہ جنگلات اور چترال کی خوبصورتی بچ سکتی ہے. جی, میرا نام آکاش ہے. چترال میں تو ہمیشہ خوبصورتی ہے. اگر دیکھا جائے تو بہار کا الگ مزہ ہے, بہار میں الگ اس کی خوبصورتی ہوتی ہے, اور خزاں میں تو خزاں کی تو کیا بات ہے. خزاں میں اس طرح ہے کہ درخت ہیں, یہ ساری چیزیں درختوں کی وجہ سے, یہ جو خوبصورتی ہے یہ سب درختوں کی وجہ سے ہے. تو ابھی مسئلہ تو یہ ہے کہ چترال میں درختوں کی کٹائی ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ادھر کھانا پکانے سے لے کر خود کو گرم رکھنے تک آگ وغیرہ سب کچھ درختوں سے ہوتا ہے. اور ہماری تو حکومت سے اپیل یہ ہے کہ سستے ریٹ پہ, سستے نرخ پہ اگر بجلی اور گیس پرووائڈ کی جائے چترال کو تو شاید یہ سب بچ جائیں گے درخت. ان کو کاٹنے سے, یہ ان کی کٹائی سے تو یہ بچ جائیں گے. پاک افغان سرحد پر واقع جنگلاتی علاقے کے ولیج کونسل ناظم عبدالمجید کا کہنا ہے کہ ہم مجبوری سے ان درختوں کو کاٹ کر جلاتے ہیں, جس سے چترال کی خوبصورتی بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے اور جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے قدرتی آفات بھی آتے ہیں. میں اپیل کرتا ہوں, حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ چترال کو سستا بجلی, سستا گیس دیا جائے, تاکہ اس چترال کی یہ سبز خوبصورتی جو ہے یہ اپنی جگہ پر رہ جائے. کیونکہ یہ لوگ جو سردی کی موسم میں یہ لکڑیاں, یہ درختیں کاٹ کر جلاتے ہیں,
اس وجہ سے چترال کی یہ خوبصورتی ختم ہو رہی ہے۔ اس میں جتنے بھی ہمارے علاقے سے ارندو سے یہ لکڑیاں سوختہ لکڑی اور عمارتی لکڑی آ رہے ہیں، وہاں بھی آفات آنے کا خطرہ ہے، وہاں بھی مشکلات آنے کا خطرہ ہے۔ اگر یہاں حالات کو کنٹرول کیا جائے، سستا بجلی چترال کو دیا جائے، سستا گیس دیا جائے، تو پورے چترال محفوظ ہوتے ہیں۔ حکومت ہر سال سیلاب کے بعد ریہیبلیٹیشن یعنی بحالی پر اربوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ اگر اس کی بجائے چند کروڑ روپے مختص کر کے یہاں کے لوگوں کو سستے نرخ پر گولین کے 107 میگا واٹ پاور ہاؤس سے بجلی فراہم کی جائے تو اسے چترال کے جنگلات بھی بچ سکتے ہیں اور نیچے اضلاع کے لیے برف کا ذخیرہ بھی محفوظ رہے گا۔ ان درختوں کی حفاظت سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ چترال میں موسم بہار اور خزان دونوں میں سیاحت فروغ پائیں گی۔ ان کو دیکھنے کے لیے ملکی اور غیر ملکی سیاح چترال آئیں گے اور سیاحت کو ترقی دینے سے یہاں کے لوگوں کی معیشت بھی بہتر ہو کر یہاں سے غربت کا خاتمہ ہو سکے گا۔ یہ بے مثال ہے۔ ہم پورے اس علاقے میں جب سے ادھر آئے ہیں، کمراٹ میں، چترال میں اور ابھی کیلاش میں، اور ہمیں سب سے پہلے مجھے جو اس چیز نے انسپائر کیا ہے تو وہ یہ یلو ٹریز ہے۔ آٹم جو یہ کلر ہے یہاں کا، اٹس بیوٹیفل، اور یہ اور کہیں بھی دیکھنے کو ہمیں نہیں ملا، اور ہم نے اس کو جہاں جہاں سے بھی گزرے اس نے اپنے اسپیشل رنگ جو ہیں وہ فضا میں بکھیرے ہوئے تھے، اور ہمارے اس پاکستان کے خطے کو، اس علاقے کو یہ آٹم کلر جو ہے موسٹ بیوٹیفل، موسٹ آسم، موسٹ بیوٹیفل۔ ہمارا مین جو ایم ہے، جو ہمارا مشن ہے اس وقت، ٹورزم ہے، اور ٹورزم کے نام سے ہم ایک کاروان لے کے نکلے ہیں اسلام آباد سے، اور اس سے پہلے بھی ہم مختلف جگہوں سے جاتے رہتے ہیں، اور ہمیں یہاں آ کے اتنا اچھا فیل ہوا ہے، اور بالکل ایک نئی چیز محسوس ہوئی ہے۔ ایک تو نیچرل بیوٹی کے حوالے سے، اور سب سے بڑی بات جو یہاں کا جو لوکل جو لوگ ہیں انہوں نے ہمیں اتنے اچھے طریقے سے، اتنی خوش دلی سے ہمیں ویلکم کہا کہ ہم بالکل ہمیں احساس نہیں ہوا کہ ہم ایک دوسری جگہ پہ آئے ہیں، دوسرے کلچر میں آئے ہیں، دوسری ڈیفرنٹ جگہ پہ آ گئے ہیں۔ لیکن بہت اچھا ان کا پرتپاک انداز، وہ ہمیں دیکھ کے ان کے چہرے کی جو اسمائل ہے، جو معصومیت ہے، وہ اس نے ہمیں بہت اپیل کیا ہے کہ مجھے بہت اچھا لگے گا جب میں ایک پیغام دوں گی ساری دنیا میں کہ خوبصورتی کو پروموٹ کریں۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں خوبصورتی ہے۔ آپ جو ہوتی ہے فیک بیوٹی تو دے سکتے ہیں، لیکن جو نیچرل بیوٹی ہے وہ آپ کو ان جگہوں پہ ملتی ہے۔ تو پلیز آپ لوگ یہاں پہ آئیں، یہاں پہ آ کے آپ یہ جو ٹورسٹ ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے، وہ یہاں پہ آئیں، آ کے اس جگہ کو پروموٹ کریں، کیونکہ یہ خوبصورتی اس کو پھیلائیں، پوری دنیا کو دکھائیں کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے۔ تو میرا آپ سے یہی ہے کہ بیوٹی کو امورٹل کر دیں۔ ناظرین، ہم نے خزان کی موسم پہ جو ڈاکیومنٹری بنانا شروع کیا تھا آٹم ٹورزم پہ، وہ نگر سے ہم نے شروع کیا تھا، اور ہم کرتے کرتے لوور چترال سے پھر اپر چترال پہنچ گئے، اور ایک بار پھر ہم پاکستان کے آخری کونے پہ پہنچ گئے۔ یہاں جہاں بھی میں کھڑا ہوں یہ تحصیلی ارندو ہے، یہ پاک افغان بارڈر پہ پڑا ہوا ہے، اس طرف افغانستان ہے اور اس طرف پاکستان ہے۔ اور ناظرین، ہم نے آپ کو دکھایا کہ چترال میں یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک قدرتی حسن دیا ہے۔ موسم بہار میں چترال کا ہر گلی، ہر کوچہ، ہر پہاڑ، ہر جگہ اس پہ موسمی پھول اگتے ہیں، بہت خوبصورت لگتے ہیں اور سرسبز و شاداب ہوتے ہیں۔ مگر خزان میں اس کی خوبصورتی کی بات کچھ اور ہے۔ یہاں پہ جو درخت ہے اس کا رنگ سرخ، گلابی، اورنج اور مختلف قسم کی رنگوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ کسی نے اس کے اوپر سونے کا چادر چڑھائے ہوئے ہے۔ یہاں پہ ہم نے مختلف لوگوں سے بات کر لی، ہم نے ڈاکٹروں سے بات کر لی جو طب کے ماہرین ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انسان جب خوش رہتا ہے، جب ان خوبصورت درختوں کو، پھولوں کو یا ان پتوں کو دیکھتے ہیں تو انسان ذہنی طور پر خوش رہتے ہیں، اور جو لوگ خوش رہتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں، ان کی بیماریاں کم اثر کرتی ہے۔ جو وہ وکلاء سے، قانوندانوں سے ہم نے بات کر لی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو لوگ نفسیاتی طور پر یا جسمی طور پر وہ صحت مند ہو، خوش ہو، وہ جرائم کی طرف نہیں جاتے، اور جرائم کا شرح بھی اس سے کم پڑتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے لوگوں سے بات کر لی تو لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ جو درخت ہے یہ اس زمین کی خوبصورتی، اس کا زینت کا ایک باعث ہے۔ تو زیادہ تر لوگ جو ہے یہ کرتے ہیں کہ قسمت یہ ہے کہ چترال میں چونکہ برف باری زیادہ پڑتی ہے، سردی ہوتی ہے، تو یہ لوگ اس کو کاٹ کر جلاتے ہیں۔ جو عمارتی لکڑی ہے اس پہ تو فارسٹ والوں نے چیک بینس رکھا ہوا ہے، اس پہ تو مطلب قطع نہیں، مگر جو غیر عمارتی لکڑی ہے، جو نان ریگولر عام درخت ہے، اس کو لوگ کھانا پکانے کے لیے اور خود کو گرم رکھنے کے لیے اس کو کاٹ کے جلاتے ہیں۔
यहाँ पे हमने जो मुंतखब नाज़िमीन है, चेयरमैन है या दीगर जो समाजी लोग हैं उनसे हमने बात कर ली, तो उनका ये कहना था कि भाई ये जो चित्राल के जंगलात है उस पे मतलब है कि बर्डन बढ़ रहे हैं, बोझ बढ़ रहे हैं, और लोग मजबूरन, क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो सर्दी से बचाने के लिए और खाना पकाने के लिए हम इन दरख्तों को काट कर जलाते हैं। तो उनका ये मुतालबा था कि अगर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मिलकर इन लोगों को अरज़ान नर्ख पे, सब्सिडाइज रेट पे बिजली और गैस फराहम करें तो ये दरख्त जो है ये बच जाएंगे, और इसका एक फ़ायदा ये होगा कि चित्राल की जो खूबसूरती है ये बहाल होगा, यहाँ पे जो सियाहत है मज़ीद फ़रोग़ पाएगा, और दूसरा उसका ये फ़ायदा होगा क्योंकि माहिरीन का कहना है कि जो डिफॉरेस्टेशन है या जंगलात की जो बेदरेख कटाई है उससे कुदरती आफात आते हैं। तो ये जो दरख्त हैं ये कुदरती तौर पर एक डैम का काम भी करते हैं, क्योंकि जब सैलाब का स्पीड तेज़ होगा तो वो ज़्यादा नुकसान का बायस बनते हैं, मगर ये दरख्त हैं उनके रास्ते में रुकावट बनती है, उस पर स्पीड कम करते हैं। जितना स्पीड पानी का सैलाब का कम होगा उसका इतना नुकसान का शरह कम होगा। तो इन लोगों का ये भी कहना है कि अगर इन दरख्तों को काटा जा रहा है और इसका सिलसिला जारी है तो इनको ये भी ख़तरा है कि ये कुदरती आफात के शिकार होंगे, जिसमें जानी और माली नुकसान भी होता है। तो ये लोग सूबाई वफाकी हुकूमत से पुरज़ोर अपील करते हैं कि इन लोगों को सस्ती नर्ख पर बिजली और गैस फराहम की जाए ताकि चित्राल की ये दरख्त बचे, जंगलात बचे, और जब जंगल बचे, चित्राल बचे तो पूरा पाकिस्तान बचेगा। क्योंकि चित्राल की जंगलों पर जब बर्फ़बारी पड़ती है ये बर्फ़ पिघल कर गर्मी में नीचे जो अज़ला है पाकिस्तान की दीगर हिस्सों को सैराब करता है, वहाँ पे अपने ज़मीनों को लोग मतलब खेती बाड़ी करते हैं और उससे हम फसल उगाते हैं। तो अगर ये चित्राल बच गया तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक बाइस रहमत होगा और टूरिज़म स्पॉट है, ज़बरदस्त किस्म के लोग आएंगे, तरक्की करेंगे और एंजॉय करेंगे। आपका मेज़बान गुल अहमद फ़ारूकी आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।